کا سارا انسان کے ذہن کے اندر چلا جاتا ہے۔ بہت عظیم منزل ہے جس کے لیے بچے دن رات محنت کرتے ہیں اور پھر جا کے قرآن شریف یاد ہوتا ہے۔ ویسے تو اب جس زمانے کی طرف ہم چل رہے ہیں، جو لوگوں کا رویہ ہے، اس میں تو کہتے ہیں نہیں قرآن شریف نہیں حفظ کرنا چاہیے، اب تو سارے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں، ایسے آیت نکل آتی۔ تو یہ جو 2-3 سال کا خاص قسم کا وقت لگا کے قرآن شریف حفظ کیا جاتا ہے نا، یہ بچوں کی صلاحیتوں کو کسی اور طرف لگا لے تو حفظ نہیں کروانا چاہیے، جبکہ یہ ذہن میں رکھیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جل جلالہ جب حفاظ کرام کو بلائے گا تو ان سے یہ کہے گا حافظ قرآن آپ نے دنیا میں لوگوں کو قرآن سنایا، آج مجھے سناؤ، آج مجھے سناؤ۔ تو وہ آگے سے کہے گا یا اللہ تو میری یو ایس پی دنیا ہی رہ گئی، جیسے سافٹ ویئر تو میں پڑھ رہا ہوں تو تلے ہی رہ گئے سارے، تو میں کتوں سناؤں۔ یہ اعزاز صرف اس کو ہوگا، اور اس کے اوپر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ یاسین کی فضیلت میں یہ لکھا، فرمایا جب اللہ تعالیٰ قراء سے، قاریوں سے، پھر متقین سے، پھر اولیاء کرام سے قرآن سن لے گا تو پھر ان سے فرمائے گا کیا خیال ہے تمہارا، میں نہ تمہیں قرآن سناؤں؟ تو رحمان قرآن سنائے گا خود۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تلاوت فرمائے گا تو وہ جو بندے تلاوت کر رہے ہوں گے یا جنہوں نے کی ہوگی یا جو سنیں گے، وہ سرور اور وہ لذت جب ان کو ملے گی تو کہیں گے نہ ہم نے کبھی ایسی تلاوت کی نہ کبھی سنی۔ یہ اعزاز کس کو ہوگا؟ حافظ قرآن کو، کہ اس کو یہ نعمت عطا کی جائے، نیک بندے کو، متقی کو، ولی اللہ کو یہ نعمت عطا کی جائے۔ یہ ایک 1400 سالہ ہمارا رواج ہے، ہماری ایک سنت سے محبت ہے، کلام اللہ سے محبت ہے، کہ ہر بندہ ہر خاندان کا کہتا ہے کہ میری خاندان میں ایک بچہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جو حافظ قرآن۔ لیکن ہم نے ایسے بھی بندے دیکھے ہیں جو سارا خاندان ہی حافظ ہوتا ہے، سارا خاندان ہی عالم ہوتا ہے۔ یہ اس کی توفیق ہے، یہ اس کی توفیق ہے۔ میں بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں پیارے بھائی کو کہ جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن شریف حفظ فرمایا۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب قرآن مجید ختم ہو جائے اور آمین کا سلسلہ ہو تو یہ وہیں پہ بتا دینا چاہیے کہ قاری صاحب کی ذمہ داری ختم ہو گئی، ابو جی کی ذمہ داری نہیں ختم ہوئی، ابو جی کی ذمہ داری ابھی نہیں ختم ہوئی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ بچے نے حفظ کر لیا تو بس ختم۔ کہا قاری صاحب نے قرآن شریف پڑھا دیا، سن لیا، سنا دیا، منزل پختہ کرا دی تو فارغ۔ ابو جی کی ذمہ داری ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت، طاقت، توفیق بخشی ہے، وہ بچے کے سر پر چڑھ کے رہے، قرآن پڑھ، روز۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بتانے لگا ہوں، میری ہمشیرہ کا بیٹا ہے، حافظ قرآن ہے، ہر روز سردی گرمی موسم جیسا اس نے 2 سپارے سنانے ہوتے ہیں، اور اتوار والے دن صبح فجر کے بعد سے لے کے مغرب تک وہ سارا قرآن زبانی سنا دیتا۔ اور ابا جی نے کیا پتر جو مرضی ہو، دنیا ادھر دی ادھر، ایک کام اینج ہی کرنا۔ یہ کیوں کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید یاد کرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے نا تو یہ بھول جاتا۔ اس کو پھر آپ نے فرمایا کہ جس طرح اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا جائے نا تو وہ بھاگ جاتا، تو اس کو بھی کھلا چھوڑ دیا جائے، پڑھا نہ جائے تو یہ بھی بھول جاتا ہے۔ اس کو یاد رکھنے کا صرف ایک ہی کلیہ ہے، ایک ہی فارمولہ ہے، ایک ہی ٹیکنیک ہے، ایک ہی جو ہے نا پنجابی کے اندر گدڑ سنگھی، ایک ہی ہے کہ
بس اس کو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے، زندگی کے جس حصے میں اس کو چھوڑو گے یہ بھول جائے گا۔ ہمارے ایک استاد گرامی ہیں، ان کا نام ہے مفتی عبدالعلیم سیالوی صاحب، مفتی عبدالعلیم سیالوی صاحب، 96 سال ان کی عمر ہوگی میرا خیال، 96 ایئر۔ وہ کہتے ہیں میں آج بھی تہجد پڑھنے کے بعد پورا سپارہ روز پڑھتا ہوں، آج بھی 96 سال کے بابا جی ہیں، اور قرآن شریف بار 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 بار۔ جو اس کے ساتھ پیار کرے گا قرآن مجید اس کے ساتھ وفاداری کرے گا۔ اس پیار کے لیے حافظ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب جو میں بات سنانے لگا، اس پیار کے لیے حافظ کا ہونا ضروری، عام بندہ پبلک میں سے جو قرآن شریف روز پڑھے روز پڑھے روز پڑھے، ایک صفحہ پڑھے، ایک سطر پڑھے، ایک پاؤ پڑھے، پڑھتا رہے چھوڑے نہ۔ تو فرمایا جب یہ فوت ہو جائے گا تو قرآن مجید روحانی طور پر اس کے کفن کے اندر چلا گیا، اندر چلا جائے گا، اور جب قبر میں اس کو لٹا کے اوپر سے قبر بند کر دی جائے گی تو یہ فزیکلی ویزیبل باہر آ جائے۔ تو منکر نکیر سوال کے لیے آئیں گے تو منکر نکیر پوچھیں گے تو کدھر آیا ہو؟ تو کہے گا تم کدھر آئے ہو؟ کہ ہم تو حساب کتاب میں کرنا بچانے کے لیے آیا۔ حدیث شریف کا علیحدہ پہلو ہے بیان کرنے کا، اور ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم الجوزی نے اور طریقے سے بیان کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ فرشتے جائیں گے اللہ کے پاس، یا اللہ قرآن مجید آ گیا کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر اس کی بات مان۔ ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم الجوزی نے کہا کہ قرآن چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس اور جا کے کہے گا یا اللہ مجھے پڑھتا تھا رات کو میں نے سونے نہیں دیا، تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، اگر تو کہتا ہے تو اس کی بخشش کر دو۔ اب فرشتوں کو پتہ ہے کہ کتنی دیر میں آسمان پہ جاتے ہیں، کتنی دیر میں نیچے آتے ہیں۔ جیسے مفتی صاحب کو یہ معلوم ہے، ججمنٹ ہو گئی ہوئی ہے کہ اگر وہاں سے ایک بندہ نکلے تو یہاں آنے تک رش اور غیر رش میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنے سال ہو گئے؟ 5 سال ہو گئے روز آتے جاتے آتے جاتے۔ اب وہ ان کو پتہ ہے، وہ آتے ہیں ہر بندے کی قبر میں آتے ہیں آسمان سے، پھر نیچے آتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر پتہ نہیں دن میں کتنے سینکڑوں بار آتے ہیں، ان کو پتہ ہے کتنا ٹائم لگتا ہے کتنا۔ تو جب قرآن شریف آئے گا نا، ابن قیم الجوزی کہتے ہیں تو وہ قرآن مجید سے پوچھیں گے وہ تو بڑی دیر لگ گیا ہے، اینی دیر تو نہیں لگتی، اتنے جا کے پھر تھلے آن اینی دیر کیوں لگائی؟ کہنے لگا جب میں اللہ کی بارگاہ میں گیا نا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ٹھیک ہے ہم تیری بات مان کے اس کو بخش دیں۔ کہا جب بخشش کا مجدہ مل گیا تو میں اس کے لیے بچھونا تکیہ لینے کے لیے جنت میں چلا گیا تھا، تو میں وہ لے کے ساتھ آیا ہوں تاکہ اس کو خوشخبری بھی سناؤں اور نیچے تکیہ اور گدا بھی بچھا دوں۔ یہ میں نے ویسے تکیہ گدا کہا ہے، جنتی اور نہ بچھونا، جنتی اس کو ہم اپنے لفظوں سے تشبیہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ حدیث شریف کا اصول ہے کہ جنت کی نعمتوں کو جو آپ اپنے ذہن میں سوچیں گے نا، جہاں تک سوچیں گے سمجھو وہ نہیں ملنی، اس سے آگے کوئی شے ملے گی، کہ جنت کی نعمتیں، جنت کی چیزیں، انعام و اکرام انسانی تخیل سے اوپر ہیں، تو وہ لے کے آئے گا، اور ایک جناب تحد نگاہ قبر اس کی وسیع ہوگی۔ یہ ہر وہ بندہ ہے جو قرآن مجید سے پیار کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے۔ حافظ ہونا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ اولاد بھی وفادار ہوتی، بیٹے بھی بیٹیاں بھی، تو وفاداروں کی مختلف کیفیتیں۔ ماں باپ جو اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اس کی وفاداری پھر بڑھاپے میں سامنے آتی ہے، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر پتہ لگتا ہے بچے کتنے وفادار ہیں، خدمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کہ نوکروں کے سر پہ پھینک دیتے۔ تو اگر وفادار بھی ہوں تو فوت ہونے کے بعد سارا کچھ کرنے کے بعد قبر کے اندر اتار کے تو باہر آ جاتے ہیں واپس، کوئی نہیں ساتھ جاتا، کیونکہ اسلام نے بتایا بچوں کی وفاداری اندر بھیج کے اوپر سے قبر بند کر کے دعائے خیر کر کے دعا استغفار کرتے رہنا، یہ ان کی محبت ہے، یہ زندہ انسانوں کی محبت۔ اور قرآن مجید کی محبت یہ ہے کہ وہ اندر چلا جاتا اور پھر وہاں جا کے اس کے انوار و تجلیات نکل۔ اور ابن قیم الجوزی نے ایک بہت بڑا خوبصورت بیان لکھا ہے، کہا کہ ابھی فرشتے سوال کرنے کے لیے نہیں آتے، تو
میت کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے میرے گھٹنے کے پاس کوئی میرے گھٹنے کو ہاتھ لگا رہا ہے، سر اٹھا کے آنکھیں کھول کے سر اٹھا کے دیکھتا، خوبصورت نورانی چہرے والا ایک بندہ بیٹھا، چمکدار، کہ اس کے چہرے کی روشنی سے قبر جگمگا رہی ہوتی۔ پوچھتا ہے کون ہو تم؟ کیونکہ پہلے اس نے شکل نہیں نا دیکھی ہوتی ایسے بندے کی، تو اسے پوچھتا تو کون ہو؟ تو کہتا ہے تم میں نے نہیں پہچانا، میری شناخت نہیں ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا میں وہ نمازیں ہوں جو تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، اب میں تیری قبر میں آ گیا۔ پھر فرمایا کہ روزہ پیر میں کھڑا ہوگا، ادھر صدقہ کھڑا ہوگا، اور سر پہ قرآن مجید کھڑا، چاروں طرف سے یہ فرشتوں سے بچاؤ کے لیے کھڑے، سوال جواب ہوں گے۔ قرآن مجید بھی اللہ کی کتاب ہے، فرشتے بھی اللہ کے، فرشتے بھی اللہ کے، ان کا آپس میں کوئی دنگل نہیں ہے، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے کہ ان آلے کٹنا شروع کر دیں، پروٹوکول ہے۔ جب فرشتہ سوال پوچھتا ہے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتانے والا بتا دیتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں قد کنا نعلم انک تقول ھذا، قد کنا نعلم انک تقول، سانو تے پہلے ہی پتا سی تو ایہو ہی جواب دینا۔ اب وہ یہ جو جملہ کہتا ہے کہ سانو پہلے ہی پتا سی، تو بعض لوگ اس کو دلیل استعمال کرتے ہیں، وہ جی دیکھو جو نا فرشتیوں نے بھی علم ہے، جبکہ محدثین نے اس کی یہ شرح نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ فرشتوں کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے، فرشتوں کا آپس میں رابطہ ہوتا، تو جو فرشتے قبر میں منکر نکیر کی صورت میں آتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو جنازے کے ساتھ چلتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو روح نکالتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو روح نکالنے والوں کے ساتھ آتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، تو سب کا آپس میں کنیکشن ہے، رابطہ ہے۔ یہ جو جملہ کہا قد کنا نعلم انک تقول ھذا، ہمیں تو پہلے سے پتہ تھا تو یہ سارا کچھ کہے گا، یہ وہ جو پہلے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں نا، تو وہ ساتھ جو پروٹوکول لے کے آتے ہیں، ساتھ جنت کے جو خوبصورت لباس ہے، جنت کی خوشبوئیں ہیں جو پاکیزہ اور طیب روح کو نکالنے کے لیے ساتھ لے کے آتے ہیں، یہ فرشتے عرس کو دیکھتے ہیں، ان کی کاروائی کی اطلاع ان کو ہوتی ہے، تو جب وہ سوالوں کے جواب دے کے کامیاب ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ یہ جملہ کہتا ہے قد کنا نعلم انک تقول ھذا، ہمیں تو پہلے سے پتا تھا تو یہ کہنے والا ہے، کیونکہ انہوں نے روح نکلتے ہوئے دیکھی ہوتی کہ اس کی روح کو کتنے اہتمام سے نکالا گیا، کتنی عزت و شان بخشی گئی، کتنے فرشتے آئے، اور ہر ایک نے کوشش کی کہ اس کی روح کو میں اپنے ہاتھوں میں لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، تو وہ سارا پروٹوکول اس نے دیکھا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں سن تو پہلے ہی پتہ سی تو ایہو کچھ کہیں، تو اس کو آپس میں سارا جوڑا ہو۔ تو یہ عزت و وقار کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ کس کے لیے؟ مومن کے، مومن کی زندگی بھی خیر ہے اور مومن کا دنیا سے جانا بھی خیر ہے۔ یہ جو بعض لوگ ہمیں ڈرا کے مار چھڑ دینے، وہ اینج ہو جانا ہے، اینج ہو جانا ہے، اینج کوڑے دے نام مار پینی ہے، چھترو چھت، بابا خدا کا نام لو۔ پہلے قرآن کا فلسفہ ہے، پہلے بشیر ہے پھر نذیر ہے، پہلے بشیر ہے، پہلے یہ مضمون سناؤ کہ اگر آپ نیکیاں کر کے جائیں گے، صالح اعمال لے کے جائیں گے، تو جنت میں اللہ کی طرف سے انعام و اکرام آئے گا۔ ہاں لوگ نہ صحیح ہوں، نہ نیکیاں کریں، تو پھر کو نذیر بھی، ڈر بھی ہے۔ ایک ہی طرف چلے جانے سے اعتدال پسندی نہیں ہے، اعتدال ہے، جس طرح قرآن مجید نے حضور پاک کا وصف بیان کیا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، خوشخبریاں سنانے والا بنا کے بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ تو پہلے بشیر ہے پھر نذیر ہے، پہلے مبشر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نذیر، پہلے قوم کو خوشخبریاں سنانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا، آپ نے فرمایا پہلے ان کو نماز کا کہنا، پھر ان کو زکوٰۃ کا کہنا، پھر آہستہ آہستہ، فرمایا ڈرانا نہیں ان کو بہت زیادہ، خوشخبریاں بھی سنا دی تاکہ وہ اسلام کو محبت سے مانیں۔ دو چیزیں ہی ہیں، آپ کسی کی بات مانتے ہیں، شدت محبت ہے یا شدت ڈر ہے، خوف، اس کے ساتھ اتنی محبت ہو وہ جو اشارہ کرے آپ کر دو،
یا مار کا، ڈر کا، نقصان کا خوف ہو تو پھر کام ہوتا ہے، یا ادھر ہے تو یا ادھر۔ تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت کر کے جئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر کے جئیں، کلام اللہ کے ساتھ محبت کریں، اس کی تلاوت کریں، یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، اور حشر میں بھی کام آئے گا۔ یہ روحانی طور پہ اندر چلا جاتا ہے، ساخت چینج ہو جاتی ہے۔ ساخت، آپ کتنی کلاس پڑھے ہوئے ہیں؟ ایف ایس سی کر رہے ہیں؟ کر لیے تو وہ کمپیوٹر چلانا آتا ہے، اس میں ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کنورٹر، ورڈ کی فائل پی ڈی ایف میں، ورڈ کی فائل ایکسل میں، سارے پیٹرن لگے ہوتے ہیں، کوئی دنیا جہاں کی فائل لاؤ اس کو کسی بھی شیپ میں کنورٹ کر، تو ہے نا، یہ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ تو اللہ نے جو دنیا بنائی اس کو اتنا ٹیکنالوجی والا بنا دیا، اس میں لوگوں نے محنت کی اور اتنی سہولیات سیکھ لی، تو انہوں آپ تو کچھ نہیں آتا۔ ادھر فزیکلی شکل میں نہیں بلکہ انویزیبل، یہاں روحانی طور پہ چلا جاتا ہے اور قبر میں شکل میں آ جاتا ہے، پھر کامیاب کروانے کے بعد پھر چلا جاتا ہے۔ کون سے راستے سے آیا؟ جس راستے سے روحانی طور پہ ساتھ آیا وہاں سے چلا گیا وہاں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے قبر کا۔ اوپر والوں کا نظام اور طرح ہے، نیچے والوں کا اور طرح ہے۔ نیچے والوں کا، اوپر والے جاگ رہے ہیں، نیچے والے اگر آپ کسی کی قبر کھولیں گے تو وہ سویا ہوا ہے وہ، لیکن جب آپ بند کر دیں گے تو نظام یکسر بدل جائے گا، بند کر دیں گے تو نظام یکسر بدل جائے، پھر فرشتے آ جائیں گے، آپ کھول کے رکھیں، 2 دن بیٹھے رہیں، دفنائیں گے نہیں تو اس کا برزخی سلسلہ شروع نہیں ہوگا، دفنا دیں پھر آدھے گھنٹے کے بعد کھولنا، تو آپ سمجھیں گے یہ صحیح، یہ تو سویا ہوا، لیکن اس کا برزخی سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا فوری طور پر، کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، جو اس کے ساتھ، اس کے جسم کے ساتھ صورتحال ہے، یہ ہماری ایکسس نہیں ہے اس کے اوپر، ہمارے اوپر سے پردہ ڈال دی، ہمارے اوپر سے پردہ ڈال دی، اور کبھی اپنے پیاروں پر وہ پردہ کھول دیتا، اپنے پیاروں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان قبر والوں کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے ان قبر والوں کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث آتی ہے کہ آپ قبر سے گزرے، اس پہ عذاب ہو رہا تھا، ہم نے اندر دیکھ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، قائم یصلی فی قبری، موسیٰ علیہ السلام کو میں نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ اللہ والوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیتیں ملی ہوئی ہیں، اس کا اقرار بھی ایمان ہے۔ فَسَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ فرمایا جو فرائض، واجبات، سنت اور نوافل پڑھ کے میرا قرب پا لیتا ہے، فَسَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو طاقت اللہ کی طرف سے، بندہ وہی رہتا، بندہ وہی رہتا ہے، لیکن اس میں طاقت آ جاتی ہے۔ کیسی آ جاتی کہ جو اللہ نے دکھانا مقصود و مطلوب ہوتا ہے وہ دکھا دیتا، بس الجھ جاتا ہے انسان کی یار کیسے ممکن ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے، قریب نزدیک، تو بھئی دکھایا بھی تو اسی نے ہے نا، دکھایا بھی تو اسی نے۔ اگر کوئی بندہ ادھر سے ادھر نہیں دیکھ سکتا تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ کی اس پاور کو نہیں مانتے کہ وہ دکھا بھی سکتا، دکھا سکتا۔ اس نے کتنی چیزیں دکھا دی، حدیث میں بھری ہیں کہ یہ بھی دکھا دیا، یہ بھی دکھا دیا، یہ بھی دکھا دیا۔ یہ سارا کچھ حدیث کا مضمون ہے جو انسان کی، مومن کی عزت و وقار کو ثابت کرنے، ظاہر کرنے کے لیے بتایا کہ مومن زمین کے اوپر ہو تو عزت والا، زمین سے نیچے چلا جائے تو بھی عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کی عزت کو کسی بھی صورت میں کم نہیں کرتا، ہر جگہ پر جہاں جہاں رہے وہ عزت والا ہے۔ ایک حدیث میں اس طرح بھی آیا، فرمایا المؤمن اعظم اذا حرمت الکعبہ، فرمایا ایک مومن کی عزت تو خانہ کعبے سے بھی زیادہ ہوتی ہے جب وہ مومن صحیح ہو، جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو اور آپ کی شریعت پہ چلنے والا ہو اور بالکل عاجزی اور انکساری والا ہو۔ عاجزی انکساری والا بندہ پراڈو میں بیٹھ سکتا، عاجزی انکساری والا بندہ، ایسے لوگوں کو خام خیالی ہے کہ کہتے ہیں
ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜਾੜੋ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਧੋਤੀ ਪੜਾੜੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ پہ گئی؟ پڑوڑوں اب بے وقوف آدمی. یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ اے سی لگے ہوئے ہیں، یہ اس دور کی ضرورت ہے، اس دور کی لگی ہوئی. جہاز اس دور کی ضرورت ہے، گاڑیاں اس دور کی. اسلام نے کوئی ممانعت نہیں کی آپ 20 لاکھ والی گاڑی لیں یا 50 لاکھ والی، ممانعت. ضروریات کو اپنانا، اپنے وقت کا بچاؤ کرنا، ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا، یہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام نے ساری ٹیکنالوجی دکھا دی شروع سے. اسلام تھرو کی پاور بھی دکھاتا ہے اور کھینچ لینے کی طاقت بھی دکھاتا ہے. ساری ٹیکنالوجی موجود، یہ سب کچھ اسلام نے بتایا. 1000 سال پرانے عقیدے بھی سمجھا دیے اور اپنے کتاب کی عظمت بھی بتا دی کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے، میں اس کا محافظ ہوں. اور حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ وہ قرآن سینوں میں محفوظ کر دیتا، پھر بچے کھڑے ہو کے قرآن مجید پڑھتے ہیں. اور ماں باپ ان کے عظمت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت دی کہ ان کے بچوں نے قرآن حفظ کیا. ہر وہ والدین قابل عزت ہے جس کے بچے نے قرآن حفظ کیا. اور اگر کسی کے بچوں نے نہیں کیا تو وہ خود قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں، خود پڑھیں، خود عزت دار ہو جائیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہوئی. جو پڑھے گا اس کو عزت مل جائے گی. ہمارے یہاں اس سوسائٹی میں تو ویسے بڑے امیر سیٹھ لوگ رہتے ہیں، تو میرا خیال ہے سب کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی. مفتی صاحب ہی ہے نا جنہیں کو نہیں ہے گی بس. تسی ہے باقی تو سارے ماشاءاللہ سونے سونے چہرے نظر آ رہے ہیں. میں اے نہیں کہہ لگا کہ انہوں نے لے دیو، لیکن اگر تسی لے دیو گے تو تھوڑی محبت. میں تو بات سنانے لگا ہوں کہ بھئی گاڑی جتنی مرضی بڑی ہو، لیکن طلب خواہش اچھی سواری کی ہر بندے کے دل میں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ صبح دروازہ کھول کے باہر نکلیں تو 3 بہترین مرسیڈیز کھڑی ہوں. اس وقت کی سب سے بہترین سواری تھی سرخ اونٹ. تو آج کی مرسیڈیز ہے، پروڈو ہے، لیموزین ہے، نام نہیں سنواتے کیا ہے، لیموزین کہتے ہیں، لیموزین کہتے ہیں. وہ ہو، کھلی گاڑی ہو، اے سی چل رہا، اندر ہی فریج لگی ہو. کس کس کو چاہیے؟ مینو تو چاہیے، سارے نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں سارے کو اگے ہے. اگر آپ کے پاس ہے تو اور دعا کریں مل جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چاہتے ہیں کہ 3 اونٹنیاں جن کے اندر اونٹ موجود ہیں آپ کو ملے؟ کہ حضور میں تو چاہتا ہوں. کوئی نہیں یہ کہا کہ لوگ مجھے لالچی نہ کریں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نہ میں لالچی، نہ سننے والے، نہ سنانے والے. کسی شے کی محبت دنیا کی ہمارے اندر ہے ہی نہیں. عرض کی حضور میں چاہتا ہوں. مطلب کیا تھا؟ ایسی چیز ہوگی سفر میں آسانی ہوگی، وقت بچے گا. تو کہا حضور ہم چاہتے ہیں. اب نے فرمایا یہ 3 اونٹنیوں سے بہتر ایک شے بتا دو، اس سواری سے بہتر شے بتا دو. جی فرمایا گھر سے باہر نکلنے سے پہلے کم از کم 3 آیات قرآن مجید کی تلاوت کر کے نکلا کریں. اس لیے کہ وہ 3 اونٹنیاں جتنی بھی عمر گزاریں گی ذبح ہو جائیں گی، مر جائیں گی، بالآخر ختم ہو جائیں گی. اور یہ جو آپ نے آیات 3 تلاوت کی ہوں گی ان کا ثواب قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا. یہ 3 آیات قرآن ہر دنیا کی شے سے افضل ہو رہا ہے. تمام ماں باپ چاہے بزرگ ہیں، چاہے جوان ہیں، چاہے بچے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، چاہے 3 آیات کیوں، کم از کم 3 آیات ضرور پڑھیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کا ذریعہ ہے. اس سے سب سے بڑی شے جو ہماری زندگی پہ اس کا اثر ہوتا ہے، مفلسی ختم ہو جاتی. جس کو شکایت ہو میرے رزق میں برکت نہیں ہے، پوری نہیں پڑتی، تلاوت قرآن مجید معمول بنا لے، مفلسی ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے. پیارے بھائیوں نے جنہوں نے قرآن شریف ختم کیا ان کو قرآن مجید کو مستقل پڑھ کر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ابھی قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب کامران فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی سنو. ماشاء اللہ.
یہ آخری سبق بھی انہوں نے برکت کے لیے پڑھنا ہے وہ اپنے سامنے پڑھتے ہیں. ذرا توجہ سے سارے کوئی سماعت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وباقوتا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اب سب بھائی محبت سے نعرے کا جواب دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجھے دین اسلام سے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ ان کے والد محترم پاس بیٹھے ہیں ساتھ ہی، یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. اور ان کے شاد محترم قاری محمد اختر صاحب آپ کے سامنے، آپ سارے بھائی جانتے ہیں ان کو. جی قاری محمد اختر صاحب یہاں پر جن کے پاس میں نے قسم مکمل کیا ہے، اور یہ یہاں پر انہوں نے 6 پارے حفظ کیے. آخری بار ان کے بعد جہاں پہلے وہاں رہتے ہیں اپنے نیپا ہی ہیں. یہ پہلے بچہ ادھر بھی اپنے سے پڑھتا رہتا ہے یوسفیہ مسجد محمد ابو بکر صدیق. پھر وہاں سے ادھر شفٹ ہوئے تو انہوں نے پہلے کسی اور جگہ ڈالا ہوا تھا. ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر بھی حفظ کی کلاس ہے. پھر جب یہاں گئے ان کو پتہ چلا تو انہوں نے محبت کی اور اپنے بچوں کو وہاں سے یہاں لے. اللہ پاک کا فضل ہوا، انہوں نے ہمارے باپ کو پلٹا کیا. آپ سارے بھائیوں کی بڑی محبت آپ نے یہاں پہنچ دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت کے بدلے میں تینوں دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. ان کو آپ سارے جانتے ہیں نہیں جانتے. یہ محبت سے اپنی طرف سے کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں، سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری یہ مشکل سنتی ہے کہ آج آپ زیادہ تشریف رہے اور الحمدللہ ہم سب موجود ہیں. بسم اللہ سوسائٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں قابل عزت ہیں، اور ہم سب سے جو عزت والے ہیں وہ مفتی صاحب ہیں جن کے پیچھے وہ نماز پڑھتے ہیں. اور آج پیر صاحب کے زبان سے یہ بات نکلی ہے کہ ان کے پاس گاڑی ہونی چاہیے. میں 10 دن کے لیے فنڈ کیمپ کر رہا ہوں، 1 لاکھ روپیہ میں دیتا ہوں. اب جو دوست اس فنڈ میں حصہ لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں. اس کے بعد 10 دن بعد اگر نہیں ہوتا تو پھر انشاءاللہ میں مفتی صاحب کے ساتھ جاؤں گا اور جس طرح کی گاڑی ان کے حصے میں آئی انشاءاللہ میں لے کے دوں. یہ تمام دوستوں سے میری اپیل ہے کہ ہمارے مفتی صاحب ہیں اور ہمارا مان ہے، ہماری عزت ہے، ان کے پاس بھی گاڑی ہونی چاہیے. اگر بسم اللہ میں جاتے ہیں تو ہم سب کے پاس گاڑی ہے اور ہماری ان گاڑیوں کا کوئی پیسہ نہیں. ایک دفعہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ
ये बात इसलिए भी जरूरी करनी है कि एक जुमे वाले दिन बारिश हो रही और मुफ्ती साहब हमने टेलीफोन आया कि भाई मेरे कपड़े गंदे पानी के साथ खराब हो गए हैं, मुझे वापस जाना पड़ेगा। उस दिन ये जुमा नहीं पढ़ाता नहीं। अगर इनके पास गाड़ी होती तो ये खैर से यहाँ पहुंचते और जुमा पढ़ाते। और मुझे उम्मीद है कि ये जो गाड़ी इनके पास आएगी ना वो हमारे लिए भी ना एक खजाना बन जाएगा। इंशाअल्लाह वो सदका जारिया होगा। जहां भी जाएंगे किसी काम के लिए जाएंगे वो सिलसिला चलता रहेगा। और इंशाअल्लाह आज मैं महनत करता हूँ, 1 लाख रुपए मैं डोनेट करता हूँ। अगर कोई दोस्त देना चाहे तो मुफ्ती साहब से रब्ता कर ले या मेरे साथ रब्ता कर ले। इंशाअल्लाह मैं साहब से वादा करता हूँ कि अगली दफा जब साहब आएंगे इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब के पास गाड़ी होगी। आप 5 साल से जो मुझे पुराने जानते हैं, मुझे नहीं पता था कि ये बात करने के लिए आ रहे हैं। मेरे ज़हन में था कि मोहब्बत के पेश नज़र हुज़ूर क़िबला मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए आ रहे हैं, जो कि इंतज़ामिया में शामिल है। तो ये इन्होंने अपनी तरफ से मोहब्बत से बात की जो इनके ज़हन में आई। इसमें किसी किस्म की मेरी तरफ से इख्तियार ना कोई बात हुई है, ना मुझे किसी बात को पता था। इन्होंने अपनी तरफ से ये बात की। इसमें किसी भाई के ज़हन में ये नहीं आना चाहिए कि लैबी और मेल के लगता साढ़े तेरह चीज़ा पानी शुरू करते हैं। इसमें किसी किस्म की आपको करते भी नहीं है।